تو پپو راجپوت کو کرتے ہیں ویلکم کیسے کریں گے، چونکہ ہم سندھ میں بیٹھے ہیں اور ہمارے آج کے یہ جو گیسٹ ہیں مہمان خاص ہیں، تو ان کے لیے ایک خاص گفٹ ہے ہماری طرف سے، اور چونکہ سندھ کی روایت بھی ہے تو پپو بھائی آپ کو ویلکم. بڑی مہربانی بھائی جان. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. تو آپ کو سندھ کا روایتی تحفہ اجرک کے ساتھ آپ کو ہم سندھی میں بھلے کار کہتے ہیں. کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. ٹھیک ٹھاک ہے. آپ اس وقت جو ہے نا مرکزی تنظیم تاجران کے ڈپٹی جنرل سیکریٹری ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ حیدرآباد بزنس فورم کے بھی نائب صدر ہو گئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ ٹنڈو جام کو بھی دیکھ رہے ہیں. تینوں جگہ پہ آپ تنظیم کو دیکھ رہے ہیں، تاجروں کو. تو کچھ بتائیں ان تینوں جگہوں پہ کیسے ان سب چیزوں کو آپ پورا پہنچ جاتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی جان بات یہ ہے کہ ہمارا ٹنڈو جام جو ہے وہ تحصیل ہے اپنا حیدرآباد کی. تو مجھے 8 سال ہو گئے اس تاجروں کے ساتھ کام کرتے ہوئے. تو سب سے پہلے میری شروعات ہوئی تھی تاجر اتحاد سے، اس سے شروعات کی. پھر الحمدللہ آقا کے صدقے میں پاکستان کا ڈپٹی جنرل سیکریٹری قاسم چودھری صاحب نے مجھے چنا. تو اس کے بعد حیدرآباد کے ساتھ میں کافی عرصے سے کام کر رہا تھا. آپ دوستوں سے بھی میری پرانی واقفیت ہے. تو اب حیدرآباد بزنس فورم جو بنا ہے، تو میں نے یہ دیکھا کہ پورے حیدرآباد میں تاجروں میں جو کام جو کر رہے تھے وہ کر رہے تھے بزنس فورم والے. محسن میمن ہو گیا، اپنا یوسف میمن صاحب ہو گئے، فیاض ایوان صاحب ہو گئے. تو چھوٹے تاجروں کی یہ نمائندگی کر رہے تھے. ہم خود چھوٹے تاجر ہیں، ہم بڑے تاجر نہیں ہیں. تو میں نے دیکھا کہ مرکز میں تو ہوں میں، قاسم چودھری تو بڑا کام کر رہے ہیں. اس نے تاجروں کے لیے جو کام کیا ہے اس کی تو میں مثال نہیں دے سکتا، وہ تو آپ کو پتہ ہے جو کام قاسم چودھری نے کیا ہے. تو قاسم چودھری کے بعد میں نے اگر دیکھا تو وہ کام کر رہے ہیں بزنس فورم والے. تو میں ان کا کام دیکھ کے تو اب میں انشاءاللہ ان کے ساتھ ہوں، اور انہوں نے جو مجھے عزت دی ہے اور جو مجھے انہوں نے رتبہ دیا ہے، میں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں ان کی جو انہوں نے عزت دی ہے میں ان کی ہر بات پہ انشاءاللہ پورا اتروں گا. سچائی سے، ایمانداری سے ان کے ساتھ چلنا ہے، اور حیدرآباد اور ٹنڈو جام کے تاجروں کو آپس میں ملانا ہے، اور کام ساتھ مل کے بیٹھ کے ساتھ کام کریں گے انشاءاللہ. ہمارے بڑے ایشو ہے، ہمارے 2 سال سے ایشو جو چل رہے ہیں لاک ڈاؤن کرونا کے نام پہ، جو ہمارے تاجروں سے جو زیادتیاں ہوئی ہے وہ آپ کو پتہ ہے. اس کے لیے ہمارے ساتھ حکومت پاکستان نے جو وعدے کیے کہ بھئی آپ کو ریلیف دیں گے، آپ کو آسان قسط میں قرض دیا جائے گا، وہ بھی نہیں ملا مجھے قرض. پھر آپ کے بل معاف ہو گئے، آپ کے بجلی کے بل، آپ کے گیس کے بل، آپ کے بچوں کی اسکول کی ٹیوشن کی فیس معاف ہوگی. کچھ بھی نہیں ہوا. اب یہ سب زیادتیاں ہوئی، یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ اور آپ کے ساتھ ایک ہی زیادتی ہوئی ہے. ابھی اس ٹائم پہ تاجر پیچھا ہوا ہے. بس یہ ہے کہ اللہ سے ہم یہی دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار غفور رحیم اس کورونا سے ہماری جان چھڑائے، اور تاجر ایک اچھے ماحول میں آ جائے جیسے پہلے تھے. بزنس کو آگے بڑھنا چاہیے، بزنس کو ترقی ملنی چاہیے. ٹنڈو جام میں تو لوگ ابھی ٹنڈو جام ہو گیا، ٹنڈو لیار ہو گیا، لوگ تو یہاں سے کافی سارا بزنس حیدرآباد سے ان علاقوں میں منتقل ہو چکا ہے. یہاں پہ تو ہول سیل کی مارکیٹیں اب آباد ہیں، ریٹیل تو زیادہ تر آپ لوگوں کی طرف چلا گیا ہے. لیکن کرونا کی وجہ سے واقعی بہت زیادہ مسئلہ ہوا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پپو آپ کی ہم نے خبریں دیکھی کہ آپ کے یہاں پر انکروچمنٹ کے حوالے سے بھی کچھ اچھی خاصی کارروائی ہوئی، تاجر کافی بات چیت کر رہے تھے، بول رہے تھے اس کے حوالے سے. تو کیا کنڈیشن ہے ٹنڈو جام میں؟ کلین ہو گیا انکروچمنٹ کا سلسلہ؟ نہیں، ٹنڈو جام میں تو تاجروں کے ساتھ 2-3 دفعہ زیادتی ہو چکی ہے. اس سے پہلے بھی یہ انکروچمنٹ کے نام پہ ہماری دکانیں مسمار کی تھی، ہمارا نقصان کیا تھا. اچھا ایک بات میں بتا دوں آپ کو کہ ہمارا ٹنڈو جام جو ہے نا وہ سروس سٹی نہیں ہے. صحیح. وہ ہمارا تحصیل بھی نہیں ہے. صحیح. وہ صرف ابھی کاغذوں میں میر جام خان گوٹ، ٹنڈو جام نہیں ہے. اچھا، میر جام خان گوٹ ہے. ہاں. اچھا. تو وہ سروس سٹی بھی نہیں ہے. ابھی گورنمنٹ کی کوئی بھی لکیر نہیں لکھی ہوئی ہے کہ آپ کی یہ حد ہے، آپ کی یہ گلی ہے، یہ روڈ ہے. بس یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا 2 سال 3 سال میں اپنا کوئی ایسا آپریشن کرنا ہوتا ہے، ہمارا کو یہ اپنا اکروچمنٹ کے نام پہ ہمارا نقصان لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہو جاتا ہے. آپ لوگوں کو اعتماد میں لیا وہاں کے انتظامیہ؟ ہمارے کو اعتماد میں نہیں لیا. ہمارے کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، اور ہمارے کافی دکانداروں کو سامان نہیں نکالنے دیا. نقصان ہوا کافی ہمارا. ہماری پچھلے سال جب یہ ہوا تھا تو ہماری ڈی سی صاحب سے کمشنر صاحب سے میٹنگ ہوئی تھی کہ مہربانی کر کے ہمیں ٹنڈو جام کا نقشہ دیا جائے، ہمیں بتایا جائے کہ آپ کی حد کیا ہے، آپ کی بازار کی حد کیا ہے، آپ کے مین روڈ کی حد کیا ہے. کچھ بھی نہیں ہے. توڑ کے چلے جاتے ہیں، اور پھر دوبارہ جب تاجر بناتا ہے پھر 2 سال کے بعد آ جاتے ہیں.
ہمارے ساتھ بات یہ ہے کہ وہ توڑتے ہیں انکروچمنٹ ہے یا پھر آپ کی لیگل جگہ توڑ؟ نہیں، لیگل جگہ توڑی ہماری، ہماری کاغذوں کی جگہ توڑی ہے. اچھا لیگل ہے ہمارے کاغذ. اگر آپ کو انتظامیہ آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرتی ہے، آپ کو بلاتی ہے، آپ کو میٹنگ کے اندر بٹھاتی ہے، آپ سے کوئی عمل طے کرتی ہے، تو پھر آپ اس پہ عمل کروا سکیں گے تاجروں سے؟ بالکل ہم عمل کروا سکیں گے. ہمیں تو بھائی یہ کہا جاتا کہ آپ کورٹ کا آرڈر ہے. اب کورٹ کے آرڈر کے سامنے ہم دکاندار، تو آپ کو پتہ ہے کہ کورٹ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. پورے پاکستانی کورٹ کے سامنے کورٹ کا سامنا نہیں کرتے، نہ کورٹ کے لیے ایسی بات نہیں کرتے، اس کے آرڈر کو اوبے کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں. اس کی ہم بالکل آرڈر، ہم کورٹ کے آرڈر کو اوبے کرا ہے. ہم نے نقصان بھی کھایا ہے اپنا. بات یہ ہے میرا بھائی جان کہ ٹنڈو جام کورٹ کے آرڈر میں نہیں آتا. ٹنڈو جام میں ابھی تک ٹنڈو جام جو سروس سٹی نہیں ہے، ابھی سرکاری کاغذوں میں ٹنڈو جام نہیں ہے. اور ٹنڈو جام میں اگر کافی گھر ہے، دکانیں، وہ صنعتیں ہیں، رجسٹری کھاتا بھی نہیں ہے، کسی کے قلعے میں ملی ہوئی ہے. ابھی تک کچھ ایسا نہیں ہے. پر یہ ہے کہ بس ہمیں کورٹ کا نام، ہم کورٹ کی عزت کرتے ہیں. پاکستان کی کورٹ ہماری، ہمارے کو عزت کرنی ہے. آفیسر وغیرہ ہمارے یہی بولتے بھی کورٹ کا آرڈر ہے، ہم اس کورٹ کا لبے کہتے ہیں. پر نقصان ہمارا کروڑوں لاکھوں کا ہو چکا ہے. نقصان تو ہو چکا ہے، لیکن اس سے پہلے تاجر تو ایک عذاب سے نکلے ہی تھے. ابھی نکلے نہیں ہیں کرونا کے عذاب سے، اور لوگ بہت زیادہ بدحال ہو چکے ہیں. لیکن اس کے اوپر سے یہ آرڈر آنا اور اس کے بعد سے اس طریقے سے تاجروں کو اعتماد میں لیے بغیر کارروائی ہونا، یہ تو اور زیادہ لوگوں کو پریشان کرنا ہے کا باعث بن رہا ہے. بالکل بھائی، یہ بڑی زیادتی ہے. یہ میں نے 2 دن پہلے اپنا ٹی وی پروگرام میں تھا، اس میں میں نے کہا تھا کہ ابھی تک تو ہم 2 سال کورونا کے مارے ہوئے ہیں، لاک ڈاؤن کے مارے ہوئے ہیں. ابھی تک تو ہمارا وہ حالات صحیح نہیں ہوئے ہیں جو ہمارے کاروبار کے حالات صحیح ہونے چاہیے تھے. ابھی وہ نہ وہ کاروبار آ سکے. ابھی ہمارے پاس جو کاروبار چلتا ہے زرعی یونیورسٹی کے ساتھ، زرعی یونیورسٹی 2 سال سے بند ہے، بند پڑی ہے. تو اس سے بھی ہمارا کچھ متاثر ہیں بڑے. اور ٹنڈو جام اور حیدرآباد کا ہے 15 منٹ کا رستہ. عام لوگ جو ہے وہ حیدرآباد سے خریداری کرتے ہیں، ٹنڈو جام سے کم ہوتی ہے. وہ زرعی یونیورسٹی ہو یا آگے پیچھے کو سسٹم ہو تو اس میں تو خریداری ہوتی ہے. ہمارا ٹنڈو جام کا بہت برا حال ہے، حیدرآباد سے زیادہ تاجروں کا. ٹنڈو جام کی حالت بہت خراب ہے. ٹنڈو جام کے حوالے سے ان کے کاروباری لوگ جو ہے بڑے تحفظات کا شکار ہیں. مزید کیا تحفظات ہیں ان کو اور کیا یہ چاہتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک، اور وقفے کے بعد دوبارہ ان سے بات چیت کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ٹینشن نہ لے تو یار، زندگی کو لے سوار، مزے کی حوالے روٹھوں کو منا لے پھر ہر موسم بہار. انتہائی کم واٹس کے ساتھ بجلی کی زبردست بچت، بہترین کارکردگی، 99.9% کاپر وائر اور لائف ٹائم گارنٹی کے ساتھ. رائل فینس، ساتھ زندگی بھر کا. جی ویلکم بیک. جی وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور میرے ساتھ ہیں پپو راجپوت. پپو راجپوت کافی ساری جگہوں پہ سیاسی اور سماجی حوالوں سے، تاجر کمیونٹی کے حوالے سے کافی سرگرم رہتے ہیں. پپو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ آپ کے جو ٹنڈو جام ہے وہاں پہ انتظامی طور پہ کچھ لوگ تو لگائے گئے، ڈی ایس پی لگایا گیا، وہاں پہ اے سی کو بھی لگایا گیا. تو جب آپ کہہ رہے ہو کہ یہ ایک گوٹ ہے، تو پھر یہ وہاں پہ ڈی ایس پی کیوں ہے اور وہاں پہ اے سی کیوں ہے؟ بھائی جان وہ تو ایک سسٹم کے تحت ہے. ہمارا ابھی تحصیل ٹنڈو جام نہیں ہے. وہ آپ کو پتہ ہے ہمارا حیدرآباد رورل ٹنڈو جام سے کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے پہلے میٹنگ کی تھی کمشنر صاحب سے. ہمارا سروس سٹی نہیں ہے ٹنڈو جام. سروس سٹی ہوگا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری بازار کی حد کیا ہے. دکاندار کو 2 سے 2.5 فٹ آپ کو تھلا دینا ہے، کیونکہ وہ لے رہے پیڑی لے رہے لیگل لے رہے. ابھی 2-2.5 فٹ بھی ہمیں نہیں دیا گیا. ہمارا 2-2.5 فٹ بھی توڑ دیا، شٹر تک توڑ دیا گیا ہمارا. تو ہم کیسے بولیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ یہ بہت بڑی زیادتی نہیں ہے، ہمارے سے 4-5 دفعہ ہو چکی ہے. کافی ہمارے تو پہلے بھی نقصان ہوا، پھر اب دوبارہ نقصان ہوا. آپ مین روڈ پہ تو پوری دکان انہوں نے اڑا دی ہے. یہ جو آپ کا بن رہا تھا، روڈ بن رہا تھا اور آپ پہ ٹول ٹیکس لگا ہوا ہے، آپ لوگ جو یہاں پہ ہم ٹنڈو جام جاتے ہیں تو ہمیں 80 روپے دینے پڑتے ہیں. ٹنڈو جام کی بھی 80 روپے دینے پڑتے ہیں. اور آپ اگر ٹنڈو جام سے آگے جہاں بھی جا رہے ہو تو جہاں تک یہ جو روڈ چل رہا ہے تو وہ آپ کے 80 روپے اکاؤنٹ ہوتے ہیں. واپسی میں پھر آپ کو 80 روپے. ٹنڈو جام والوں کو کوئی سہولت ہے اس حوالے سے؟ کوئی رعایت دی ہے؟ بھائی جان بات یہ ہے کہ یہ ٹول پلازا جیسے بنا ہے نا، یہ ہمارے لیے عذاب ہو گیا ہے، خاص کر ہمارے لیے. ہمارے پہ تو ان کا ٹول ٹیکس لگتا ہی نہیں ہے. پھر کیا کریں، کچھ مجبوری ہماری ہے کہ ابھی پہلے انہوں نے ہمارے ساتھ 10 روپے کیا، پھر اب کر دیا انہوں نے 15 روپے. چلو 15 روپے بھی دے رہے ہیں. ہمارے پہ ٹول ٹیکس لگتا نہیں ہے. ٹول ٹیکس اصل میں لگتا ہے ٹنڈولیار سے آپ آؤ گے جب
کہ سلامپوری شروع ہوتی ہے, حیدرآباد ضلع شروع ہوتا ہے. جب ہم آپ سے ملنے جاتے ہیں تو 80 روپے ادھر سے جاتے ہیں, یہ 15 کلومیٹر کا راستہ ہے, اور 80 روپے واپسی بھی دے رہے ہیں. یہی تو ذاتی ہے, یہ ذاتی ہے, بڑی ذاتی ہے کہ کچھ تو لوگ ہمارے کافی دوست آنا جانا انہوں نے چھوڑ دیا کہ بھئی 70 روپے جانے کے 70 آنے کے, چائے کی پیالی پئیں گے اور ہم 200 روپے میں چائے کی پیالی پی رہے ہیں, آتے ہی نہیں ہیں دوست. تو یہ ذاتی ہے. تو ہم نے اب سپریم کورٹ کا آرڈر ہے جو میرے پاس بھی ہے, وہ انہوں کو ٹنڈو جام تک کا ٹیکس لینا نہیں ہے. پر اب کیا کریں, اب وہ کہتے نہیں ہیں سندھی میں زور کیا زاری ہے, وہ اپنی کر رہے ہیں. سندھ گورنمنٹ اس کو دیکھ رہی ہے, اور کورٹ کا تو آرڈر بھی یہ ہوا کہ جب تک کمپلیٹ نہ ہو یہ آپ نے ٹیکس نہیں لینا, ٹیکس نہیں لینا. ابھی کمپلیٹ بھی نہیں ہوا ہے. ابھی نہ تو اس کے بائی پاس کمپلیٹ ہوئے, نہ ادھر اس روڈ کے لیے ایمبولینس ملی ہے, نہ اس کے مسافر خانے بنے ہیں, نہ اس کو پولیس لگائی ہے روڈ نے, کچھ بھی نہیں ہے نا. تو یہ ٹیکس لے رہے ہیں, بس ٹھیک دے رہے ہیں. ہم دکاندار کافی دفعہ ہڑتالیں کی, جھگڑا بھی ہوا, پھڈا بھی ہوا, نقصان ہمارے کو, ان کو کچھ نہیں ہوا. بات یہ آپ کے مذاکرات ہوتے ہیں انتظامیہ سے, وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹنڈو جام میں کوئی ترقیاتی کام ہو رہے ہیں. آپ کا MP جو ہے شرجیل انعام میمن, وہ کافی سرگرم رہتا ہے آپ کے جو آپ کے رورل ایریا میں. شرجیل انعام میمن ان معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرتا؟ نہیں سر, شرجیل انعام میمن صاحب جو ہے وہ تو ہمارے بہت اچھے MP ہے, اور یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ ایسے MP ہمارے کو ملے. ٹنڈو جام میں جو اس نے ترقیاتی کام جو کیے وہ ریکارڈ توڑ کام کیے ہیں. دیکھو ہم نے اس کو ووٹ نہیں دیے. تاجر خوش ہیں ان سے؟ ہاں بہت کچھ ہے تاجر تو. اچھا, اب جب کام اس نے دکھایا اپنا, اس نے ہمیں روڈ دیا, ہمیں اس نے میٹھا پانی جو سندھ کے اندر دوسرا نمبر بلال واٹر پانی جو ایک نواب شاہ میں ہے, دوسرا ٹنڈو جام میں جو اس نے لگوایا ہے, چل رہا ہے کام اس کا. اچھا, دوسرا ہماری بچیوں کے لیے اس نے ڈگری کالج کا افتتاح بھی ہوا ہے, وہ بھی کام چل رہا ہے. اس نے بڑے اچھے کام کیے اور بہت ترقیاتی کام ہمارے ٹنڈو جام میں. سندھ میں میرا سوال یہ ہے کہ ان کے تو کام ہے اپنی جگہ پہ, وہ کام کر رہا ہے, آپ نے اس کے بہت سارے ہوں گے, اس کے اوپر تو ایک الگ انٹرویو آپ کا ہونا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تاجروں سے ان کا کتنا کنٹریبیوشن ہے, تاجروں سے رابطے میں ہے نہیں ہے. وہ وہاں کے MP ہے, اگر وہاں پہ کوئی کارروائی ہوتی ہے تو وہ آپ لوگوں کا MP ہے وہاں پر موجود ہے, وہ اس میں معاملات کو صحیح کرنے کے لیے, اور تاکہ تاجروں کا بھی نقصان نہ ہو اور انتظامیہ کو بھی پریشانی نہ ہو, تو وہ رول پلے کر سکتے ہیں. بالکل رول پلے کرتے ہیں. ہمارا فون بھی اٹھاتا ہے, فون پہ بات چیت ہوتی ہے. اصل میں بھائی بات یہ ہے کہ یہ ہے کورٹ کا میٹر. ابھی جو ہو رہا ہے مسئلہ وہ کورٹ کے مسئلے سے ہو رہا ہے نا, بھائی کورٹ کا آرڈر ہے, تو وہ بھی تھوڑی احتیاط کرتا ہے کہ یار کورٹ کا مسئلہ ہے, آپ دیکھ لو, کر لو. تو بات یہ ہے کہ وہ تو بالکل تاجروں کے ساتھ بالکل تعاون میں, اور تاجروں کی مدد بھی کرتے ہیں, اور تاجروں کے ساتھ ہے. اس کے بیٹے ہیں راول شرجیل انعام میمن صاحب, وہ بھی نوجوان ہیں, بہت بہترین کام کر رہا ہے ٹنڈو جام کے لیے, اور ٹنڈو جام کے لوگوں کے لیے بہت اچھا کر رہے ہیں. اور میں تو پھر دوبارہ کہوں گا کہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہمارے کو MP ملا, بہترین MP ہے, بڑی محنت کر رہا ہے. بڑی ایک تو بات, دوسری بات میں بتا دوں اس میں کہ یہ ایک بغیر نسل بغیر مذہب کام کر رہا ہے. ہر آدمی کی عزت کر رہا ہے. ہماری راوکی پہ انہوں نے راول ہاؤس بنا ہوا ہے, جو پورا جو ان کا جو PS جو ہے 63 ہے, اس کی عوام کے لیے بیچ میں بنا ہوا ہے. یہ وہ سب عوام کی عزت کرتے ہیں, جو بھی جاتے ہیں ان کے مسئلے مسائل حل کرتے ہیں باقاعدہ. اچھا, وہ تو اپنی جگہ پہ ہو گئی. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ جیسے کہ آپ تاجر تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں, مرکزی تنظیم تاجران, تو آپ کے جو کاشف چودھری صاحب ہیں, ہم سب کے محترم ہیں, کاشف چودھری صاحب کے ساتھ آپ کے رابطے ہوتے ہیں؟ کیا آپ کی کوئی ڈسکشن ہوتی ہے سندھ کے حوالے سے, سندھ کے جو لوگ ہیں, سندھ کے تاجروں کے حوالے سے جو پریشانیاں ہیں, مشکلات ہیں؟ بالکل ہوتی ہے. کاشف چودھری سے ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ میری بات چیت ہوتی ہے اپنا تاجروں کے مسئلے مسائل کے لیے. اور کاشف چودھری تو بس میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے تاجروں کے لیے ایک فرشتہ اللہ نے دیا ہے, اور تاجروں کے لیے جو اس نے کام کیا ہے وہ میں نہیں سوچتا کہ میری عمر میں کہ میں نے ایسا کوئی لیڈر دیکھا ہو تاجروں کا. کاشف چودھری چاہے آپ رات کو کسی ٹائم بھی فون کر لو, وہ اسی ٹائم فون اٹھاتے ہیں, اور کہیں میٹنگ میں بھی ہو تو بتا دیتے ہیں کہ بھائی میٹنگ میں ہوں, میں آپ کو رنگ کر رہا ہوں, تو 2 منٹ کے بعد دوبارہ رنگ کرتے ہیں. کئی ماہ بھی کافی, کئی ماہ کا بھی, ہاں وہ بھی ایکٹیو ہے. ضیاء صاحب بھی کافی, ہاں ضیاء صاحب بھی ہے. پر ہمارے مین تو کاشف چودھری صاحب ہے. ہمارے ایک مسئلہ بہت بڑا ہو گیا تھا ٹنڈو جام کے اندر, زراعت کی دکانداروں کے ساتھ, جو پیسٹی سائڈ کی دکاندار ہیں, تو اس کے اندر بڑا اس نے رول پلے اپنا کیا, اور اس نے ثابت کیا کہ واقعی پاکستان کا صدر ہے اور تاجروں کا
रखवाला और ताजरों का मुहाफिज है। खुद उसने उसमें मुदाखलत की, बिल्कुल, आया और खुद- मसले को हल करा। हाँ, आए नहीं, बस फ़ोन पे बातचीत हुई, मतलब मुदाखलत करने के लिए आया, मैदान में आए, मैदान में आए, बाकायदा सीएम तक बात की। अच्छा माशा, ये सीएम तक मसला था, सीएम तक बात किया करके उसको सस्पेंड करवा के, मुअत्तल करवा के मुझे उसने कापी भेजी सही, कि ताजिर से ज़्यादती इसने की है और मैं इसको सस्पेंड कराऊंगा। सस्पेंड कराया उसे बाकायदा। एक हमारे ताजिरों पर केस दाखिल हो गया था, वो भी इसने वो केस भी निकाल करवाया, एसपी से बात की या आईजी से बात की, वो केस भी हमारे दुकानदार से ख़त्म कराया। काशिफ चौधरी बड़े काम कर रहा है। मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है, बहुत पुरानी ख्वाहिश है कि हमारी पूरे सिंध में मरकज़ी तंजीम ताजरान का हर ज़िले में सिस्टम हो चले। तो उसके लिए अभी है राब्ता चल रहा हमारा। 2 या 3 तारीख को काशिफ चौधरी मेरे ख्याल सिंध का दौरा शुरू करेंगे, फिर बैठ के मीटिंग करेंगे इंशाल्लाह। पूरे सिंध के अंदर मरकज़ी तंजीम ताजरान और बिज़नेस फोरम का नाम करेंगे इंशाल्लाह। बड़ी मेहरबानी आपकी। अल्लाह आपको कामयाब करे कि आप इस सोच के साथ, इस नीयत के साथ निकले कि आप लोगों की बग़ैर किसी गरज, बग़ैर किसी लालच की खिदमत करना चाहते हैं। मकबूल राजपूत, आपका शुक्रिया। और आप प्रोग्राम देखते रहें, हमारे प्रोग्राम को देखते रहा करें। और इसके साथ साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा पेज भी लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर, जो आपको यहाँ पे हमारे स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, उस पर जाकर हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। प्रोग्राम को पसंद करने या ना पसंद करने, या फिर अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। पसंद हो या ना पसंद हो, दोनों सूरतों में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।